السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس نیو ایپیسوڈ میں۔ خیر بابا اور سب واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور اتنے میں خاتون چائے لے کر آ گئی اور ساتھ میں کچھ بسکٹ بھی۔ بابا نے بولا، باجی اب اس کی کیا ضرورت تھی، چائے ہی بہت تھی۔ تو خاتون بولی، بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اگر آپ کے آنے کا پتہ ہوتا تو ہم آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر لیتے۔ تو بابا نے بولا، بہت بہت شکریہ باجی، بس ادھر سے گزر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو اشرف بھائی سے مل بھی لیں گے اور کرائے کا بھی پتہ کر لیں گے، تو اس لیے ہم لوگ آ گئے۔ تو خاتون بولی کہ آپ نے بہت اچھا کیا بھائی، ہم تو ایسے سارا دن گھر میں بور ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی آس پاس کوئی ہمسایہ بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کے گھر آنے جانے سے دل لگا رہتا ہے۔ تو بابا نے بولا، ہاں باجی ابھی ادھر آبادی جو کم ہے، پر کوئی بات نہیں، آپ اب کچھ آس پاس گھر بن رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی یہ علاقہ بھی آبادی سے بھر جائے گا۔ تو خاتون بولی، جی بھائی اللہ کرے جلدی ہی ہو جائے، ورنہ تو آس پاس میدان ہی نظر آتے ہیں۔ خیر بابا اور سب لوگ چائے پینے لگے اور چائے پیتے ہوئے بابا نے اشرف بھائی کو بولا، اشرف بھائی یہ دیوار کا جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ٹوٹ گئی تو پھر سے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ تو اشرف بھائی بولے، جی ریاض بھائی میں کل ہی مزدور لگا کر اسے دوبارہ سے پکی کرواتا ہوں۔ تو بابا نے بولا، اس بار کا کرایہ آپ نہ دیں، بس آپ یہ دیوار والا کام پہلے نمٹا لیں۔ تو اشرف بھائی بولے، نہیں ریاض بھائی کرایہ آپ لے جائیں، ہم کروا لیں گے کام، پیسوں کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بابا نے بولا، نہیں اشرف بھائی اب آپ کو میری بھی بات ماننی پڑے گی، اور ایک بار یہ دیوار کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کرایہ بھی لے لیں گے۔ بابا نے زور دیا تو اشرف بھائی مان گئے۔ خیر اس کے بعد چائے ختم کر کے بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے جانے کی اجازت مانگی اور ہم وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب بابا خاموشی سے چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے تو میرے بھائی نے بابا سے پوچھا، بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا، میں اس دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر وہاں ایسی کیا چیز ہے جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ تو بھائی بولا، بابا آپ پریشان نہ ہوں، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کرا لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ جو بھی چیزیں ہیں، جب سے دیوار بنی ہے تو انہوں نے اشرف بھائی کو تنگ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ کل دیوار پکی بن جائے گی تو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ تو بابا بولے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ ہی شفٹ ہونا ہے، تو اللہ کرے اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے، بس دعا کرو۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے پرانے گھر پہنچ گئے تو امی نے پوچھا، جی سب ٹھیک ہے نا؟ اب بابا نے بولا، ہاں اب سب ٹھیک ہے۔ خیر اگلے دن کوئی صبح کے 10 بجے کا ٹائم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا کام پر گئے ہوئے تھے تو میں نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو دروازے پر اشرف بھائی کھڑے تھے پر تھوڑے پریشان دکھائی دے رہے تھے، تو میں نے فوراً امی سے کہا، امی باہر اشرف بھائی آئے ہیں۔ امی اور میں دروازے پر گئے، دروازہ کھولا تو اشرف بھائی نے سلام کیا اور امی سے پوچھا، باجی ریاض بھائی ہیں؟ تو امی نے بولا، نہیں بھائی ریاض صاحب تو اس وقت کام پر ہوتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے، باجی کب تک آ جائیں گے ریاض بھائی؟ تو امی بولی، بھائی وہ تو 4 بجے تک کام سے آتے ہیں، لیکن وہ 12 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے، ٹھیک ہے باجی میں پھر 12 بجے آؤں گا۔ امی نے بولا، بھائی سب خیریت تو ہے؟ تو اشرف بھائی بولے، جی باجی سب ٹھیک ہے۔ تو امی نے بولا، تو بھائی آ جائیں، چائے تو پی کر جائیں۔ تو وہ بولے، نہیں باجی میں 12 بجے آؤں گا تو ریاض بھائی کے ساتھ ہی پی لوں گا، اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں۔ تو امی نے کہا، ٹھیک ہے بھائی پھر آپ 12 بجے لازمی چائے پی کر جانا۔ تو اشرف بھائی بولے، جی باجی انشاءاللہ ضرور پیوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ امی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ اشرف بھائی اتنے بکھلائے ہوئے کیوں لگ رہے تھے؟ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں امی۔ تو امی بولی، اللہ کرے سب ٹھیک ہو، اور امی واپس کمرے میں چلی گئی اور میں بھی واپس بیٹھک میں ٹی وی دیکھنے چلا گیا۔ خیر صبح 11:45 کا وقت
ہوا تو میرے دونوں بھائی بھی کالج سے واپس آ گئے تھے، تو میں نے فوراً اپنے بھائیوں کو اشرف بھائی کے آنے کے بارے میں بتایا۔ تو دونوں بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، یار یہ معاملہ تو بالکل ہی پیچیدہ ہو گیا ہے، ورنہ ہم لوگ تو مذاق ہی سمجھ رہے تھے۔ تو بڑا بھائی بولا، نہیں یار، یہ معاملہ واقعی میں پیچیدہ ہو گیا ہے۔ کل جب ہم اشرف کے گئے تھے تو ادھر جو بیسمنٹ کو بند کرنے کے لیے جو دیوار لگائی تھی، اس دیوار کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی ہے، تحریر دھیمی اور دیوار بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً پھر کھڑکی سے باہر دیکھا تو باہر اشرف بھائی دوبارہ آ چکے تھے۔ تو میرے بڑے بھائی فوراً جا کر دروازہ کھولا اور اشرف بھائی نے سلام کیا اور بابا کا پوچھا تو بھائی نے بولا، اشرف آپ صحیح ٹائم پر آئے ہیں، بس بابا آنے ہی والے ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ تو بھائی نے اشرف بھائی کو بیٹھک میں بٹھا لیا۔ میں نے فوراً پانی لا کر اشرف بھائی کو دیا۔ انہوں نے پانی ایسے پیا جیسے کوئی کہیں سے بھاگ کر آئے اور ایک سانس میں پورا گلاس پانی پی جائے۔ ہم تینوں بھائی اشرف بھائی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے خالی گلاس میں اور پانی ڈالنا چاہا تو اشرف بھائی بولے، بس آدھا گلاس ہی۔ اس کے بعد بڑے بھائی نے اشرف سے پوچھا، اشرف بھائی سب ٹھیک تو ہے؟ آج تو آپ دیوار کا کام کرانے والے تھے، تو اس کا کیا بنا؟ تو اشرف بھائی نے بتایا، بیٹا میں تو صبح ہی اپنی بیگم کو اس کے آفس چھوڑنے کے بعد اپنے آفس گیا اور وہاں سے چھٹی لے کر اڈا پر گیا اور وہاں سے 2 مزدوروں کو اور ساتھ سیمنٹ وغیرہ لے کر آیا تھا اور مزدوروں کو دیوار کے کام پر لگا کر میں ذرا دیر کے لیے اپنے بھائی کے گھر گیا تھا اور اس کے 30 سے 40 منٹ بعد واپس مزدوروں کے پاس گیا تو وہاں وہ دیکھ کر میرا تو دل ہی دہل گیا، کیونکہ جو مزدوروں کو میں چھوڑ کر گیا تھا اس میں سے ایک تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور دوسرا بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بے ہوش پڑا تھا اور دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹی تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا کیونکہ بیسمنٹ کے اندر سے کسی کی ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی اور آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بہت ہی قریب بیٹھ کر ہڈیوں کو چبا رہا ہو، اور میرے تینوں جانور بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پر پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے تیسے میں نے اس مزدور کو اٹھایا اور بہت ہی مشکل سے اسے گھسیٹتے ہوئے اس کو گھر سے باہر لایا۔ پھر اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے فوراً اس کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد میں مولوی صاحب کے گھر گیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں کسی رشتہ دار کی میت میں گئے ہوئے ہیں، تو میں وہاں سے واپس اپنے بھائی کے گھر سے ہو کر یہاں آیا تو پتہ چلا ریاض بھائی بھی گھر پر نہیں ہیں، تو اب میں دوبارہ آیا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً دروازے پر جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا بابا آ گئے تھے۔ میں نے فوراً بابا کو بتایا کہ اشرف بھائی ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو بابا سیدھے بیٹھک میں ہی چلے گئے اور اشرف بھائی سے سلام لیا، اور اتنے میں امی بھی بیٹھک میں آئیں اور سب سے سلام لیا، اور پھر امی نے بولا، میں سب کے لیے کھانا لا رہی ہوں۔ سب نے کھانا کھایا اور میں نے بابا اور اشرف بھائی نے چائے پی، لیکن اشرف بھائی نے تو کھانا ٹھیک سے کھایا اور نہ چائے پوری طرح سے پی، کیونکہ وہ بہت پریشان تھے، اور میرے باقی دونوں بھائی چائے نہیں پیتے تھے، اور امی اپنی چائے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اور پھر بابا نے اشرف بھائی سے پوچھا، جی اشرف بھائی اب بتائیں سب خیریت تو ہے؟ تو اشرف بھائی نے وہ سب بابا کو بتایا جو کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا تھا۔ تو بابا نے کہا کہ دوسرا مزدور کہاں ہے؟ تو اشرف نے بولا، اس کا کچھ پتہ نہیں، اور جو ہسپتال میں ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے، ڈاکٹر نے بولا اس کو بہت تیز بخار ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ پولیس میں رپورٹ کروں یا کچھ اور؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو دوسرے مزدور کا خیال آ رہا ہے، کہیں مر مرا ہی نہ گیا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں ہی پھنس جاؤں گا، کیونکہ اڈے سے میں ہی ان کو لے کر آیا تھا، کیونکہ اور جانور وہاں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو بابا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ
کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور وہاں اس دوسرے مزدور کو تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بیسمنٹ میں ہی بے ہوش پڑا ہو۔ تو اشرف بھائی نے کہا ٹھیک ہے ریاض بھائی، چلو جلدی چلو۔ تو بابا نے محلے سے اپنے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا اور اس بارے میں بتایا، اور وہ سب بابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے اور ہم تینوں بھائی بھی بابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر اپنے بابا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا، اور پھر اتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ خیر ہم سب لوگ وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ بیسمنٹ کی دیوار پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور جو اینٹیں پڑی تھیں ان پر بہت سا خون لگا ہوا تھا۔ تو کچھ لوگ تو یہ سب دیکھ کر ڈر گئے اور گھر سے باہر نکل آئے، اور باقی لوگوں نے بڑی ہمت سے بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور لاٹھی ڈنڈا پتھر جس کے ہاتھ میں جو لگا لے کر بیسمنٹ میں اترے۔ میں سب سے پیچھے تھا کیونکہ بابا نے مجھے باہر ہی کھڑا رہنے کو بولا تھا، پر میں پھر بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ نیچے بہت ہی خوفناک قسم کا اندھیرا تھا کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں بیسمنٹ میں، اس وجہ سے لوگوں نے کچھ لکڑیوں کو آگ لگا رکھی تھی، اس وجہ سے بیسمنٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا اور ہر جگہ مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی اور جگہ جگہ قبر کی طرح بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف سے خون طاری ہو رہا تھا اور بیسمنٹ بہت ہی وسیع تر لگ رہا تھا، جبکہ بیسمنٹ صرف 4 مرلہ پر مشتمل تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بیسمنٹ بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ خیر اتنے میں ایک گڑھے سے تازہ جانور کی علائش ملی، تو اشرف بھائی فوراً بولے یہ میری بکری کی علائش ہے، اور بیسمنٹ میں بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو بھی آ رہی تھی اور جگہ جگہ ہڈیاں اور خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ خیر بابا نے اور باقی لوگوں نے ہر جگہ دیکھا پر مزدور کہیں نظر نہیں آیا، تو اشرف بھائی بولے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مزدور کا کچھ یہاں نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ تو بابا نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ اس کو ایک گڑھے میں تازہ خون ملا ہے اور بکرے کی آدھی کھائی ہوئی لاش ملی ہے۔ تو اشرف بھائی نے کہا یہ تو طے ہے کہ اب میرا کوئی جانور زندہ نہیں بچا۔ تو ایک آدمی بولا اب جلدی سے باہر نکلو، آگ بجھنے والی ہے، اور سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ تبھی بابا کے دوست نے بولا کہ یار میرا یہ مشورہ ہے، اس جگہ پر روشنی پڑتی رہنی چاہیے، اور وہ جو کچھ بھی ہے جو یہاں رہتا ہے اس کو یہاں سے بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں جلد از جلد لائٹیں لگوا دیں تاکہ وہ چیز یہاں سے نکل جائے اور بیسمنٹ کی اچھے سے صفائی کروائی جائے، پھر یہاں دم درود کروایا جائے تو وہ چیز یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ تو بابا نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو، چلو کل کچھ مزدوروں کو لا کر یہاں کی صفائی کرواتے ہیں۔ تو اشرف بھائی بولے ریاض بھائی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ ہمارے بچے نہیں ہیں، پر ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بہت خوش ہیں اور ہم دونوں نوکری کرتے ہیں، بس شام کو نوکری سے آ کر ہم ان جانوروں کو دیکھا کرتے تھے، بس یوں سمجھ لیں کہ یہ جانور ہماری اولاد کی طرح تھے۔ اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا اور میں نہیں چاہتا کہ اب ہم کوئی اور نقصان اٹھائیں، تو میں آج ہی اپنا سامان اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو بابا نے بولا جی اشرف بھائی آپ ویسا ہی کریں جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ تو ویورز آپ کو میری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور میری آئندہ آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔